اسلام ایک زندہ مذہب ہے. اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام اس میں کسی کو شک نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، نور کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور حضور کی ذات بھی نور ہے. اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رکھے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا. پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحہ ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں، چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں اور اب بھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا تو نہیں مرو گے میرے عزیز. اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گی. قربانیاں جو ہوں گی جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے گا. اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں. تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے. اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا. یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو، تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں. اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں. میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سڑکوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا یہ ناانصافی ہے. یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو. لیکن جو دگلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو اور جب عمل کے میدان میں آئیں تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو. ایک بات یاد رکھنا اے نوجوانوں، بہت ساری آج ایسی حرکتیں میں دیکھتا ہوں، ٹرینڈ بنتا جاتا ہے کسی سیلیبریٹی کو دیکھنا اور اس کے فین ہو جانا، دنیاوی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں. اور نوجوانوں نے نقشے سب بدل ڈالے، کپڑے بھی پھاڑ کر پہننے لگ گئے، کانوں میں بالیاں بھی ڈال لی، نتھ آنی باقی ہے اور چوڑیاں پہننا بھی باقی ہے. لیکن تقریباً جو کوئی
पर्दे सीमी में तुम्हें दिखाएगा, अपना यानी टेलीविज़न पर कोई और बहुत ज़्यादा मुजरे करके दिखाएगा, वो तुम्हारा आइडियल बन जाता है, शासक था, उसकी हरकतों पर अमल करने लग जाते हो। खूबसूरत था ये अपना इलाहाबाद, मैं फलां एक्टर का फ़ैन हूँ, पूरे दुनिया कोई लड़की कहती है फलां एक्ट्रेस की फ़ैन है, और सब कुछ वही चाहिए, कपड़े भी वही, के अकबर किरदार भी वही, नाक नक्शा भी वही, सारी चीज़ें। एक बात याद रखना, कदम रखा, जिसके अखलाक पर तुम अमल करके दुनिया में फैशनेबल कहलाना चाह रहे हो, वो तुम्हें कभी देखने नहीं आता, कम नहीं, कभी नहीं देखने आता। और तुम चाहे यहाँ से चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारा फैन हूँ, उसको पता भी चलता है नहीं पता क्या मालूम। रख दिया इलाहाबाद, खामखा किसी के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, वो कभी नहीं देखता कि मेरी तरह कपड़ा पहन रहा है, मेरी तरह चेहरा बना रहा है, मेरी तरह बाल का स्टाइल रखता है, कभी नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखो, ताजदार मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर जो अमल करता है, कसम खुदा की दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आमिना के लाल तुम्हें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ईश्वर की बसाई हुई नगरी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें देख रहे हैं। और ये बात इतनी प्यारी है, जिसको दिखाने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो देख नहीं रहा दुनिया वाला, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो वो आका अपनी कब्र से देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे आमाल उनके पास हर जुमेरात पेश किए जाते हैं, स्नान करने जाते, हर जुमेरात को उम्मत के आमाल हुजूर के पास पेश किए जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता कुछ हूँ, वर्ष के बाद इस हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूँ। खुशबू भूलने लगी, अब आप सोचो, से आए सूफी कल जुमेरात है, कवि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर फरिश्ते हमारे हफ्ते भर के अमाल लेकर जा रहे होंगे, उनके चाहने और सारी खबरें वहाँ पर पहुँचती हैं। इलाका बसाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अच्छे अमाल मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, लोगों ने उनका नाम और बुरे आमाल मुझ तक पहुँचाए जाते हैं तो गम होता है और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कितने ज़माने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुँचाते रहोगे, बड़े बड़े कवि कब तक? जो इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज के दौर में ख़ास तौर पर ऐसे जो हालात आते हैं, खुसरो ईद, बकरीद, मीलाद अमीर या खुसरो जो भी ओकेशंस आते हैं, शायरी सुनते इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तुम्हारे अखलाक और किरदार पर पूरी दुनिया नज़र रखती है, बहुत सी चीजें हैं, हर एक देखना चाहती है। और हकीकत में देखा जाए तो तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो, तुम्हारे अखलाक देखकर लोग हुजूर को पढ़ने की कोशिश करें। खुसरो की याद में ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो, है कि खुसरो आपके चलने फिरने के अंदाज, रात के आपके लोगों से बात करने के अंदाज, कव्वाली ये सारी चीज़ें देख करके दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहती है। कहा जाता है कि उसमें कि उनके ग़ुलामों में 1400 साल के बाद ये जब अखलाक है तो उस नबी के अखलाक का हाल क्या हो। दौर के बाद भी इलाहाबाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ज़ुबान को पाक करना, के लोगों से मुलाकात के अंदाज को बदलना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इतिहास नौजवानों पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, के युगों एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है, और मुसलमान सख्त होता है, और संगीत मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी हर तरह की चीज़ें इसके ऊपर थोप दी गई हैं। इलाहाबाद ना यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। कोई गंगा किनारे जाता तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा पहले एहसास होता है अफ़गानिस्तान में यहाँ कभी मुगल जब हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पर नेटो की सारी फ़ौजें उतरी हुई थीं, एक बड़ी जंग चल रही थी। कव्वाली कहानियाँ उस वक्त सुनने के लिए अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज़ रिपोर्टर लेडी है, औरत है, ये वो हालात का मुआयना करने के लिए अफ़गान आई थी। ये वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जा कर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। खूबसूरत एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहाँ से तन्हा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहाँ तैनात थे, इतनी किले हैं
مہینوں سے وہ ہر ایک چیز آپ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، آپ کو یہاں پہ جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے سب کے۔ جگہ ملے گی۔ ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت کو، ہے اپنے آپ اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے ارادے سے وہ ایک اندھیری جگہ پر اس کو کھینچ رہے تھے، بچوں کے کھیلنے کی لے جا رہے تھے، شام کا وقت تھا۔ کی جگہ اتفاق ایسا کہ 2 نوجوان مسجد کی طرف جا رہے تھے، قریب میں ہے، جیسے روشن باغ ہے، مومنین میں سے خلد آباد ہے، 2 نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے، چوک ہے، یہاں سے لوگ یہ خسرو تو وہ 2 نوجوانوں نے اچانک پیدل ہی جب یہ حالت دیکھی کہ ایک خاتون کو زور زبردستی پکڑ کر کے کچھ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، جگہ ہے بہت۔ تو انہوں نے آواز لگائی اور طاقتور پٹھان لوگ تھے، حملہ آور ہوئے، 4-5 تو فوجی چونکہ غلط نیت سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے جب تک اس عورت کے کپڑے اپڑے پھٹے ہوئے تھے، پھر 3 حالت بری تھی۔ آپ کو لیکن یہ 2 نوجوان مسلمان تھے، تھوڑا سا اور آگے جائیں داڑھی ٹوپی والے، اس خاتون کو وہاں سے آزاد کرایا اور اپنے طرف لے لیا، آپ کو اپنے پاس لے لیا۔ 100 میٹر دور پہ یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ ڈر لگ گیا کہ یہ وحشی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، سیدھے ذبح کرتے ہیں لوگ، انٹر کر سکتے ہیں کیونکہ بچپن سے پروپیگنڈا دماغ میں تھا، اتنا بڑا امریکہ کی رہنے والی، اس کے دماغ میں یہی ساری چیزیں بھری گئی تھی، مسلمان سخت ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیلائی گئی ہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی عورت، کمپنی گارڈن ہے، کیا پتہ نہیں، وہ تو فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ لوگ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو سیدھے ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ آپ کو الہ آباد کا ڈری سہمی ہوئی ان 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ 2 نوجوان لے کر گئے، ایک کمرے میں اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، کہ یہ آپ کو بند کر دیا۔ کیسا لگا؟ یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، خسرو باغ کی یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں۔ آپ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، وہ نیوز رپورٹر ہے، کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا، اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا شکریہ، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ نمسکار۔ مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا، جو ضرورت کی چیز تھی۔ لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ، جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں، اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔ اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا۔ وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی روداد لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔
نوجوانوں تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے رسول پاک کا ترجمانی کا کام کرتے ہیں، ان کے ایمبیسیڈر ہو آپ۔ اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی ہے، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہوں، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔